بسم اللہ الرحمن الرحیم، رکوع نمبر 14 کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور شہر میں عورتیں کہنے لگیں کہ عزیز کی بیوی اپنے غلام کو اس کے نفس سے بہکا رہی ہے، یقیناً یوسف کی محبت اس کے دل میں بس گئی ہے، یقیناً ہم ضرور اس کو صریح گمراہی میں دیکھتی ہیں۔ یہ ظاہر ہے، یہ بات وہاں پہ کوئی عورتیں، کوئی کام کرنے والیاں عزیز مصر کے پاس، اس کی بیوی کے پاس یقیناً ہوئی ہوں گی۔ حالانکہ عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام سے بات چھپانے کی تلقین کی، سیدنا یوسف علیہ السلام نے یقیناً اس کا تذکرہ نہیں کیا ہوگا، مگر بات پھیل گئی۔ اس طرح کی خبریں فوراً ہی پھیل جاتی ہیں، تو یہ بات فوراً ہی پھیل گئی۔ اللہ تعالیٰ پھر اگلے آیت میں فرماتے ہیں فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں اس اگلی آیت کے اندر، تو جب اس عورت نے ان کے فریب کے بارے میں سنا تو انہیں پیغام بھیجا۔ ان عورتوں کے فریب کے بارے میں جب اس عورت نے، عزیز مصر کی بیوی نے سنا، تو ان سب کو پیغام بھیجا کہ تم لوگ میرے گھر آؤ، اور ان کے لیے تکیہ دار مجلس منعقد کی کہ جہاں پر وہ آرام سے ٹیک لگا کر بیٹھے، اور ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک چھری دی، اور یوسف سے کہا کہ ان کے سامنے نکل آؤ۔ پھر جب عورتوں نے اسے دیکھا تو اسے بڑا پایا، وَقَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، اور اپنے ہاتھ کاٹ دیے، یعنی ان کو ایک پھر جب عورتوں نے اسے دیکھا اور اسے بڑا پایا، یعنی انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دل میں بڑا سمجھا، اور انہوں نے ایسا حسن دیکھا کہ ہوش و حواس ہی کھو بیٹھی۔ وَقَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، اور اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی۔ انہوں نے حیرانی میں پھل کاٹنے کے بجائے اپنے ہاتھ کی انگلیاں کاٹ ڈالی، اور انہیں خبر تک نہ ہوئی۔ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ، اور کہا اللہ کی پناہ، بے ساختگی میں، ان انٹینشنلی، انکانشیس کے ان کے منہ سے یہ نکل آیا کہ حاشا للہ، کہ اللہ کی پناہ ہو۔ اور کیا کہا، ما ھذا بشرا، یہ انسان نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، بلکہ یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے۔ یہ انسان کے پاس اتنا بے پناہ حسن ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیس سے آسمان پر یوسف علیہ السلام کے پاس سے گزرے۔ آپ نے فرمایا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کو آدھا حسن عطا کیا گیا، یعنی کہ آدھا حسن ان کے پاس، اور آدھا حسن پوری دنیا کے پاس ہے۔ ان کے پاس حسن اس قدر زیادہ تھا، اتنے حسین تھے وہ۔ اللہ رب العزت پھر فرماتے ہیں قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ عزیز کی بیوی نے کہا، یہی تو ہے وہ جس کے بارے میں تم نے مجھے ملامت کی تھی، اور میں نے اسے اس کی نفس سے بہکایا۔ یعنی نفس بھی بار بار دیکھیے، عن نفسی فاستعصم، کہ نفس ایسی چیز ہے جو انسان کو ہمیشہ بہکانے کی طرف لے جاتا ہے، گندگی کی طرف لے جاتا ہے، تو نفس کو لگام دینا بہت ضروری ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں نے اس کو اس کی نفس سے بہکایا تو وہ بچ نکلا، اور واقعی اگر اس نے نہ کیا، اس نے یہ کام نہ کیا جو میں اس سے حکم دیتی ہوں، تو ضرور وہ قید کیا جائے گا، اور ضرور ضرور ذلیل ہونے والوں میں سے ہو جائے گا۔ عزیز مصر نے یہ بات ٹھان لی تھی کہ اگر اس نے یہ بدفعلی میرے ساتھ نہ کی تو یقیناً میں اس کو قید خانے میں ڈال دوں گی۔ قالا، اس نے کہا، رب السجن، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، السجن، قید خانہ، احب الی مما یدعوننی الیہ، مجھے اس سے زیادہ پسند ہے جو وہ مجھے دعوت دے رہی ہے۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ۔ تو اس نے کیا کہا کہ یہ جس قید خانے کی طرف مجھے، جس کی طرف بلا رہی ہے، جس گناہ کی طرف بلا رہی ہے، اس سے مجھے قید خانہ زیادہ پسند ہے، اور اگر تو نے ان کا فریب مجھ سے نہ ہٹایا تو میں ان کی جانب مائل ہو جاؤں گا، اور جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا، یعنی میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اگر ان کے اس فریب سے میں نہ ہٹا تو میں یقیناً اس گناہ کے اندر ملوث ہو جاؤں گا۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 طرح کے لوگ وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں پناہ دے گا۔ ان میں سے ایک وہ شخص جسے کسی صاحب حیثیت اور صاحب جمال عورت نے دعوت کے گناہ دی تو اس نے کہہ دیا میں تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ سیدہ
ساتھ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اب مجھے اپنے دو جبڑوں کے درمیان چیز یعنی زبان کی اور اپنی دونوں ٹانگوں کے درمیان چیز یعنی شرمگاہ کی ضمانت دے دے تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. یعنی اپنے آپ کو ان دو چیزوں سے بچا لے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کو جنت کی بشارت دیتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی دعا کیا کرتے تھے اللہم قنی شر نفسی وعزم لی علی ارشد امری. اے اللہ مجھے میرے نفس کے شر سے بچا لے اور درست کام پر مجھے مضبوطی عطا فرما. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی واغننی بفضلک امن سواک. اے اللہ اپنے حلال کے ساتھ میری کفایت فرما اور مجھے اپنے فضل سے اپنے حرام سے بچا کر اپنے سوا ہر کسی سے بے نیاز کرتے. اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی. اے اللہ میرے دل میں میری ہدایت ڈال دیجئے اور میرے نفس کی برائی سے مجھے بچا لیجئے. یہ وہ ساری دعائیں ہیں جس کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہتمام کیا کرتے تھے. ہمیں چاہیے کہ ہم ان دعاؤں کو یاد کریں. یہ دعائیں انشاءاللہ میں گروپ میں شیئر کر دیتی ہوں. آپ لوگ یہ دعا یاد کر کے اگلی اپنی کلاس کے ساتھ اپنے لیسن کے ساتھ اس دعا کو لازمی سنائیے گا اور اس کے مارکس لگیں گے پیپر میں انشاءاللہ. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چنانچہ اس کے رب نے اس کی دعا قبول فرمائی. اللہ تعالیٰ نے سیدنا یوسف علیہ السلام کی دعا کو قبول کر دیا. فصرف عنه كيدهن سو ان کا فریب اس سے دور کر دیا یعنی ان عورتوں کی چال کو ان سے دور کر دیا. انه هو السمیع العلیم یقیناً وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے.